اسی اثنا میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہمارے قریب طائف کا شہر ہے، طائف چلے جائیں اور طائف کے لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں۔ اگر وہ لوگ میرے دین کو قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کو رہنے کے لیے پھلنے پھولنے کی ایک جگہ مل جائے گی۔ اس ارادے کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں، طائف جاتے ہیں۔ قبیلہ طائف کے اندر 3 بھائی جو کافی معزز کہلاتے تھے، جو کہ طائف کا سردار تھے۔ سب سے بڑا بھائی عبد یعلیل، دوسرے کا نام حبیب اور تیسرے کا نام مسعود تھا۔ آقا مدنی جب طائف گئے تو ان تینوں شخص سے ملاقات کی۔ سب سے پہلے عبد یعلیل سے ملاقات کی، اس کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، اسلام کے بارے میں کہا اور کہا کہ میں نبی آخر الزماں ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہے، اس کتاب کا نام رب نے قرآن کہا ہے، میرے اوپر آیتیں نازل ہوتی ہے، سورتیں نازل ہوتی ہے، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں۔ وہ سردار کہنے لگتا ہے کہ مکہ کے اندر کوئی انسان نہیں تھا، تم غریب کو اللہ نے نبی بنایا، اس نے دھتکار دیا۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چھوٹے بھائی حبیب کے پاس گئے، اسے بھی کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر کتابوں کا نزول ہوتی ہے، فرشتے احکام لے کر میرے پاس آتے ہیں، اے لوگوں تم میری بات کو تسلیم کر لو۔ اس نے بھی آپ کو دھتکار دیا، اس نے بھی آپ کا انکار کر دیا، اس نے بھی کہا کہ کیا مکہ کے اندر کوئی رئیس آدمی نہیں تھا، مکہ کے اندر کوئی دولت مند نہیں تھا، آپ یوں سوچے تھے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آقا مدنی جب دونوں کی بات سن لی، تیسرے بھائی کے پاس گئے، تیسرے سردار کے پاس گئے جن کا نام مسعود تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنا چاہی، اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ برحق اگر آپ نبی ہو تو آپ کی بات کا انکار کر دینا ہمارے لیے ہلاکت سے خالی نہیں ہے، اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتے۔ جب یہ تینوں سے بات کی، تینوں نے جواب دے دیا، کسی نے بات کرنے سے انکار کر دیا، کسی نے آپ کو غلط الفاظ سے پکارے، گالیاں دی۔ جب اللہ کے نبی مایوس ہو گئے، جب لوٹنے کا ارادہ کیا تو ان سرداروں نے اوباش لڑکوں کو، اوباش نوجوانوں کو، فاحش نوجوانوں کو، شراب پینے والے نوجوانوں کو اور یعنی پھیلانے والے نوجوانوں کو، جس کے اندر آوارہ گردگی جس کے جسم میں بھرا ہوا تھا، قلب و جگر میں بھرا ہوا تھا، دماغ میں بھرا ہوا تھا، اس کو اکسا دیا، اس کے کان میں پھونک مار دی کہ تم چلے جاؤ۔ ایک بھی اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتی ہے، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ کے احکامات میرے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ جاؤ اے طائف کے نوجوانوں، اے طائف کے نوجوانوں، جاؤ اس کے اوپر پتھر کی بارش کر دو، اینٹیں کی بارش کر دو۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ اوباش لڑکے، وہ آباش نوجوان جو ہے، وہ بیکار نوجوان جو ہے، وہ بڑے پرانے نوجوان جو ہے، جن کے ذہن کے اندر بیماری بھری ہوئی تھی، جن کے ذہن کے اندر نفرتیں بھری ہوئی تھی، جن کے ذہن کے اندر دشمنی بھری ہوئی تھی، وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر برسائے، اتنے اینٹیں برسائے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اندر لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے غلام ہیں، وہ آپ کو بچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، ایک باغ میں آرام کرتے ہیں۔ وہ باغ انگور کا تھا، وہ 2 بھائیوں کا باغ تھا، اور ان 2 بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، اچھے انداز میں ملاقات کی۔ پھر باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان 2 بھائیوں نے انگور پیش کیا، انگور پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر انگور بھی کھائے، تناول فرمائے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے، آپ کے جسم کے اندر سے خون اتنے گئے تھے کہ آپ کی نالین مبارک، آپ کی سرخ جو ہے خون سے بھر گیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بیٹھے کہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کو اتار دوں۔ جب اتارنے کا ارادہ کیا، جب ہاتھ آگے بڑھائے، جب اتارنے لگے، آقا مدنی نے کہا کہ زید میری جوتی تو اتار رہے ہو، لیکن اس حساب سے اتارنا کہ میرے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرے۔ اگر میرے خون کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو کوہرام مچ جائے گا، دنیا کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا، اس لیے کہ رب برداشت نہیں کرتا کہ ان کے کسی نبی کا خون زمین پر گرے۔ اس وجہ سے اگر تم اتارنا چاہتے ہو تو اس حساب سے اتارو کہ میرے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گر نہ پائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں آرام کر رہے ہیں کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو فرشتے آتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا ہے اور آپ کی خیریت دریافت کی ہے۔ آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اللہ نے وہ چیزوں کو دیکھا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ حکم دیں، اگر آپ آرڈر دیں تو یہ طائف کا شہر جو پہاڑ کے بیچ میں بسا ہوا ہے، دو پہاڑ کے بیچ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہاڑوں پر حکومت دی ہے۔ اگر اللہ کے نبی مجھے حکم دیں تو ہم دونوں پہاڑ کو ملا کر کے ان طائف والوں کو اس کے بیچ میں کچل دیں، اس طائف والے کو کچل کر ہلاک و برباد کر دیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتی ہے کافی سنہرے الفاظ نکلتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم تو اللہ کی طرف سے مدد کرنے کے لیے آئے ہو، بات صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ آج یہ لوگ میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آج یہ لوگ میری نبوت کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، آج یہ لوگ مجھے طائف والے نے مجھے دھتکار دیا ہے، آج طائف والے نے مجھے بھلا برا کہا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس طائف کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، اس طائف کے اندر اسلام کی شمع جلے گا، اس طائف سے اسلام پھیلے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قبول ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ طائف جو ہے اسلام کا بہت بڑا مرکز بنا اور بڑے بڑے علماء طائف کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن فرشتوں کو حکم دے دیتے کہ کچل دو تو طائف برباد ہو جاتی، تو دنیا جو ہے بہت سارے علم سے بھی محروم ہو جاتا، اس لیے کہ کئی بڑے بڑے صحابہ جو ہے درس کے کام، علم دین کا کام طائف کے شہر میں کیا ہے۔ بہت سارے کتابیں طائف کے اندر لکھی گئی ہیں، وہ کتابیں ہمیں نہیں ملتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو کو اختیار کیا اور پھر وہ فرشتے چلے گئے۔ یہ غمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، پھر وہاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ آ گئے، آپ کے اندر کافی اداسیاں تھی، کافی غم تھے، آپ کافی پریشان تھے، آپ سوچ رہے تھے کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ جو ہے اللہ کے اوپر یقین کرنے والے تھے، آپ کو یقین، آپ کا یقین اللہ کے اوپر جمع ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمگین دیکھا، اتنا اداس دیکھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کافی غمگین ہیں، اس کے واسطے کچھ نیا کرو کہ میرے نبی خوش ہو جائے، میرے محبوب خوش ہو جائے۔ آج ہم لوگ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر زیادہ دن سے بیمار ہو، ایک دو مہینہ بیمار رہتا، جب وہ صحت یاب ہونے لگتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، تو کافی غمیں ہوتی ہے ان کے اندر، کیونکہ بہت سارے دنوں پر بستر پہ گھر میں رہتے ہوئے انسان کو الگ طریقے کی غم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر بھی حکم دیتے ہیں کہ اس کو لے کے جائیے کہیں ایسی جگہ، اسے گھمائیے، تفریح کرائیے جہاں پر کھلا ہوا ہو، کھلے ہوے میں ان کی سیر کرائیے تاکہ ان کے دماغ کے اندر چستی پیدا ہو سکے، اس کی دماغ کے اندر فرحت آ سکے، اس کے دماغ کے اندر خوشی آ سکے، اس کے اندر دل کے اندر جو غمیں ہیں وہ دور ہو سکے۔ تو ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں
تو بیماری کو بھی کافی حد تک راحت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کو یہ غم نازل ہوئی، غم آپ کے اندر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو آدیش دیا، جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل میرے نبی تو کافی غمگین ہیں، تو جا میرے نبی کو میرے پاس بلا کر لے کے آ، میرے نبی کو میرے پاس بلا کر کے لے کے آ۔ اور پھر کیسے جاؤ گے، کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو پوری حقیقتیں بتا دی۔ معراج کا جو سفر شروع ہوا ہے، معراج کا سفر مکہ المکرمہ سے شروع ہوا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے قول ہیں کہ معراج واقعی معراج کس سال پیش آیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، سیرت کی کتابوں کو دیکھیں تو راجح قول کے مطابق رجب کے مہینے میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، نبوت کے 10ویں سال میں۔ بعض لوگ کہا ہے کہ شوال کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے متعلق 5 قول ہیں، لیکن علماء کا اتفاق 27 رجب المرجب کو ہے، یعنی رجب کو مہینے کے علماء نے اس سفر کو متعین کر دیا ہے کہ واقعی معراج جو ہے رجب کے مہینے میں پیش آیا ہے۔ دوسری بات کہ واقعی معراج جو پیش آیا، یہ واقعی معراج روحی تھی یا جسمانی تھا، یا واقعی معراج خواب کے اندر آپ کو کرایا گیا یا جسم اور روح کے ساتھ کرایا گیا؟ اہل سنت الجماعت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعی معراج کرایا گیا ہے، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ کرایا گیا ہے، جس سے بہت سارے حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ واقعی معراج کا سفر خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کے گھر، امی ہانی کے گھر بستر پر آرام کر رہے تھے، جن کا گھر مسجد حرام کے پاس ہی تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر گئے اور پھر آپ کو جگایا، لے کر کے آئے اور سب سے پہلے آپ کو بیر زمزم کے پاس لے گئے، زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، اور پھر وہاں آپ کے ہارٹ سرجری کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، زمزم کے پاک اور متبرک پانی سے دھویا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ سرجری 4 مرتبہ کیا گیا، پوری لائف میں 4 مرتبہ آپ کے دل کو دھویا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے، جب جنگل میں بکری چرانے گئے تھے، اس وقت سب سے پہلے آپ کی ہارٹ سرجری کیا گیا تھا۔ دوسرا جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی تو اس وقت آپ کے قلب کو نکال کر دھویا گیا، اور پھر جب آپ نبوت یعنی 40 سال کو پہنچے، نبوت کے وقت میں بھی آپ کی ہارٹ سرجری کیا گیا، آپ کے قلب کو دھویا گیا، اور چوتھی مرتبہ شب معراج کو یعنی معراج کی شب میں آپ کے قلب کو دھویا گیا۔